سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا خلاصہ قرآن مجید کا 20واں پارہ ہے۔ 20ویں پارے میں سورہ نمل کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کا ذکر گزرا تھا کل کے درس میں۔ تو 20ویں پارے کے آغاز میں اللہ عز و جل توحید کو بیان کر رہے ہیں، اور توحید کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے دلائل کا تذکرہ کیا۔ ان میں سے ایک یہ بھی کہ ایک بے چین اور بے قرار آدمی اپنی بے چینی میں، اپنی بے قراری میں اللہ کو پکارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، اور جو بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو سکون میں بدل دیتے ہیں، اور اس سے وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ توحید کی بہت بڑی دلیل ہے، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ہر بندے کا ایک روحانی تجربہ ہے، اسپریچول ایکسپیرینس ہے، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق۔ اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اب میں یہاں سے کیسے نکلوں، کیسے نکلوں اس مصیبت سے، اس تکلیف سے، اس آزمائش سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت، اس تکلیف اور اس آزمائش سے نکال کے لے جاتے ہیں، جبکہ وہ درد دل سے دعا کرتا ہے، درد دل سے دعا کرتا ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں تو ان میں ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ سے بڑی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سنتا، اور اس وجہ سے وہ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ جی الہاد کی طرف، ایتھیزم کی طرف جانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اور بات کر رہے ہیں کہ دعا کی قبولیت تو انسان کی ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ توحید کی دلیل ہے کہ بہت سارے لوگ وہ اللہ کے ساتھ جو ہے یہ ایکسپیرینس محسوس کرتے ہیں، اور اس وجہ سے توحید کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں تھوڑا سا ہمیں ڈفرینشیٹ یعنی فرق کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ تعالیٰ اس کی برائی کو دور کر دیتے ہیں، اس کی آزمائش کو دور کر دیتے ہیں۔ ایک ہے کہ ہماری عام طور پہ آج کل دعائیں کیا ہوتی ہیں، اللہ مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے۔ کسی لڑکے کو جیسے عشق کی بیماری ہو گئی، تو اب میری فلاں جگہ پہ شادی ہو جائے۔ یہاں پہ وہ اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے، یہ وہ کیس نہیں ہے کہ جس میں اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہوئی ہے، کوئی آزمائش پہنچی ہوئی ہے، یہ وہ کیس نہیں ہے، یہ ڈیفرنٹ کیس ہے۔ جب کسی کو کوئی آزمائش یا تکلیف پہنچی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اللہ سے یہ مستر ہوتا ہے، یہ مستر ہوتا ہے، یہ بے چین ہوتا ہے، یہ بے قرار ہوتا ہے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ایک ہے اپنے کسی فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یا اللہ مجھے یہ فائدہ دے دے، مجھے وہ فائدہ دے دے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی پکارنا چاہیے، ہمیں اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، لیکن یہاں پہ اس آیت میں یہ بات نہیں ہو رہی۔ اس آیت میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اپنے فائدے کے لیے نہیں، انسان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، جسے کہتے ہیں جلب منفعت کے لیے نہیں، دفع مضرت کے لیے، اپنے کسی فائدے کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ سے کسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارنا۔ تو جب اس طرح سے انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور اس سے وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں۔ دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہوتا، کینسر کے پیشنٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے، وہ کافی 60+ میں تھے، کینسر کی جو ہے وہ اخیر سٹیج میں،
لیکن وہ کہتے ہیں میں نے ایک بات طے کر لی کہ یا اللہ کینسر سے نہیں مرنا، اور پھر میں تلاوت کرتا تھا روزانہ 10 پارے، اور کہتے ہیں 1 سال تک میں نے یہ کام کیا، روزانہ 10 پارے تلاوت کی، اور اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کینسر کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے ہمیں واقعات ہماری اپنی زندگی میں ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آتے ہیں، یہ متواتر واقعات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ کوئی خدا ہے جو انسان سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور کوئی بظاہر نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کوئی سورس جس نے اس کی تکلیف کو دور کیا ہو، سوائے اس کی دعا کی کہ وہ دعا کی وجہ سے اللہ کے ساتھ براہ راست جڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ دیکھتا ہے، دعا کے فوراً بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کی تکلیف، اس کی آزمائش وہ جاتی رہتی ہے، اور اس سے پہلے وہ لاکھ ہیلے کر لیتا ہے، سب اسباب و وسائل استعمال کر لیتا ہے، لیکن اس کی تکلیف دور نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو یہ ایک ریلیجس ایکسپیرینس، یہ انسان کو ایک پرسنل ایکسپیرینس حاصل ہوتا ہے کہ جو اسے احساس دلاتا ہے کہ نہیں، کوئی ہے جو میری سنتا ہے، اور اس کا وجود ہے جو مجھ سے تکلیف کو دور کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت کم پھر بھی لوگ ہیں جو کہ اس بات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے رکوع میں یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ہدایت کی جو پہلی شرط ہے نا، پہلی شرط وہ ایمان لانا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، بہت سادی بات، بہت گہری بات۔ ہدایت چاہتے ہو، پہلے ایمان لے کے آؤ، پہلے ایمان لے کے آؤ، پہلے مومن ہو جاؤ، پہلے مسلمان ہو جاؤ، پہلے مان لو، پھر دیکھنا ہدایت تمہیں مل جائے گی، پھر سب کچھ لاجیکل لگے گا، سب کچھ جسٹیفائڈ لگے گا۔ اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کو بھی تو شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سوال ویلڈ کوسچن ہے، لیکن یہاں پہ ایمان سے مراد کیا ہے؟ دل سے ایمان لے کے آؤ۔ ہم تو سارے وراثتی مسلمان ہیں، وراثت میں ہمیں کلمہ ملا ہے۔ بات اس ایمان کی ہو رہی ہے جو شعوری ایمان ہے، جو بندہ ایک مرتبہ شعور کے ساتھ ایمان لے کے آیا۔ ہم تو پیدائشی طور پہ مسلمان ہیں نا، ہم تو بائی چوائس مسلمان ہیں ہی نہیں کہ ہم نے کوئی اسلام کا انتخاب کیا ہو، کہ یہ ہمارا شعوری انتخاب ہو۔ یہ تو یہ ہے کہ اتفاقی ہم مسلمان ہیں۔ ہماری میجورٹی جو ہے، آپ دیکھ لیں، اگر یہ ہندو معاشرے میں پیدا ہوتی تو کسی مندر میں بیٹھ کے گھنٹیاں بجا رہے ہوتے، یورپ میں کہیں پیدا ہوتے تو کسی گرجے کے چکر، کسی چرچ کے چکر کاٹ رہے ہوتے۔ تو عوام الناس کی اکثریت کا تو یہی معاملہ ہوتا ہے، ماں باپ کے دین پر ہوتے ہیں۔ شعوری ایمان والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایمان لے کے آیا نا، صحیح معنوں میں ایمان لے کے آیا، اس کو پھر ہر چیز ہدایت کے راستے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، پھر شکوک و شبہات اس کے قریب نہیں آتے۔ ہدایت چاہتے ہو، حق بات کو دیکھنا چاہتے ہو، ریئلٹی تک، حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہو، پہلے ایمان لے کے آؤ گے، اللہ تمہارے لیے سارے راستے کھول دے گا۔ ایمان نہیں لاؤ گے، پھر شکوک و شبہات کے اندر ہی مرو گے۔ ہدایت کی پہلی شرط ایمان لانا ہے، بہت اہم ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی ایسی کہے کہ چلو میں نے کلمہ پڑھ لیا، مجھے تو ہدایت نہیں ملی۔ یہ ڈرامے نہیں، ڈراموں کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ ڈرامے رسول اللہ کے زمانے میں بڑے یہودی کرتے تھے، بظاہر کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ یہاں شعوری ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اپنے رسول سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مردوں کو سنوا نہیں سکتے ہیں، یہ مردے ہیں، بظاہر زندہ ہیں، لیکن ان کے جسم قبریں بنی ہیں، کس کے لیے؟ ان کی روحوں کے لیے۔ اور آپ بہروں کو سنوا نہیں سکتے، یہ بہرے ہیں، حق بات سن نہیں سکتے۔ اور ایک تو بندہ بہرا ہو، دوسرا پیٹ پیٹ بھی پھیر لے آپ سے، منہ بھی وہ اپنا دوسری طرف کر لے، آپ اس کو کیا سنوائیں گے؟ تو ان کا معاملہ تو یہ ہے، ایک تو بہرے ہیں، دوسرا آپ کی طرف رخ بھی نہیں کیا ہوا، رخ بھی جو ہے وہ اسلام اور قرآن سے دوسری طرف، دین کو ادھر سے دیکھا کہ دین یہاں سے آ رہا ہے، تو اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ تو ان لوگوں کو کیسے ہدایت کی بات آپ سنا سکتے ہیں؟ ان کو کیسے ہدایت مل سکتی ہے؟ ایک اندھے کو آپ کیسے رستہ دکھا سکتے ہیں؟ اندھے کو رستہ نہیں نظر آ سکتا۔ آپ اس شخص کو رستہ دکھا سکتے ہیں جو
دیکھنے والا ہے، جو دیکھنے والا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ قرآن نے بیان کیا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت کا راستہ اس کو نظر آ سکتا ہے جو مومن ہے، جو دیکھنے والا بن گیا۔ ایمان لا کے وہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرتا ہے، اپنی روح کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ سکے، ایمان لا کر، ورنہ اس کی روح اندھی بہری رہ جاتی ہے ایمان کے بغیر، وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ تو اپنی روح کو تم نے اگر آنکھیں دینی ہے، اس کو اگر تم نے کان دینے ہیں، ایمان لانا پڑے گا، پھر وہ حق کو دیکھے گی بھی، حق کو سنے گی بھی، حق کو پہچانے گی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسی کو سنوا سکتے ہیں جو ہماری آیات پہ ایمان رکھتا ہے۔ جو آیتوں پہ ایمان رکھتا ہے وہی آیات کو سنے گا نا، وہی تو ان پہ غور کرے گا نا۔ جو ایمان ہی نہیں رکھتا وہ تو آیات اس کو سنائیں گے تو وہ الٹا اس میں مین میخ نکالے گا، اعتراضات کرے گا، جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے، جیسے آج کل اورینٹلسٹ کرتے ہیں۔ ساری ساری زندگی قرآن مجید کے اوپر ریسرچ میں گزار دی، لیکن کیڑے نکالنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے جس طرح پچھلی کتابیں محفوظ نہیں ہیں، ہماری کتابیں محفوظ نہیں ہیں، تورات انجیل، اسی طرح قرآن بھی محفوظ نہیں ہے، اس میں بھی تغیر ہو چکا ہے، اس میں بھی تبدیلی ہو چکی ہے۔ اس کے لیے ساری ساری زندگی لگائی ہوئی ہے بہت سارے عیسائی پادریوں نے، بہت سارے یہودی ربیوں نے، آکسفورڈ کیمبرج کے پروفیسرز نے، اسی کے اوپر زندگی لگائی کھپائی۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا تذکرہ کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جیسے قیامت کے بڑے بڑے سائن ہیں نا، میجر سائنز ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جانور نکالیں گے زمین سے، ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ ایک عجیب الخلقت جانور ہوگا، عجیب و غریب شکل و صورت کا، ہمیں نہیں معلوم وہ کس نسل کا ہوگا، کہ جی کوئی ڈینوسار ہوگا، کیا ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ عجیب و غریب قسم کا جانور ہم نکالیں گے، وہ زمین سے نکلے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ گفتگو کیا کرے گا؟ وہ ان کو بتائے گا تم نے کیا کھایا، کیا پیا، تم مومن ہو، منافق ہو، یہ وہ ہیں، یہ باتیں کرے گا جیسا روایات میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ جانور اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری آیتوں پہ ایمان نہیں لاتے تھے، یقین نہیں رکھتے تھے ہماری آیتوں پہ، تو ہم ان کو یقین کروانے کے لیے ایسے موضوع دکھائیں گے، لیکن اس وقت جب اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا ہوگا۔ کون سا وعدہ؟ یہ جب وقت ختم ہونے والا ہوگا، جب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، جب عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دکھا بھی دے گے، ہاں دیکھو یہ اس ریالٹی کے لیے ساری زندگی بھاگ دوڑ کرتے رہے کہ تم حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہو خود سے، ہم نے تمہیں کہا تھا کہ حقیقت تک پہنچنا ہے تو یہ مذہب رستہ ہے، یہ دین ہے، اس کے ذریعے پہنچ سکتے ہو، تم نے ہماری نہیں مانی، اب ہم تمہیں دکھاتے ہیں کیا ہے ریالٹی، کیا ہے حقیقت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال کا تذکرہ کیا، قیامت کے دن کا احوال، ڈومز ڈے جسے ہم کہتے ہیں، کہ سور میں جس دن پھونکا جائے گا تو اس دن جو آسمانوں میں یا زمین میں ہے سب گھبرا جائیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ سور میں جو پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جیسے سور کو منہ لگا کے کھڑے ہیں اور اللہ کے اشارے کے منتظر ہیں، اور وہ سور میں پھونک ماریں اور زمین اور آسمان کی یہ جتنی بساط ہے یہ لپیٹ لی جائے۔ آسمانوں میں جو ہیں جیسے فرشتے، اور جو زمین میں سب کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، گھبراہٹ، جیسے کسی شخص کو مطلب دل کا دورہ پڑتا ہے نا تو اس کے اندر ایک گھبراہٹ، پسینے چھوٹتے ہیں، یہ گھبراہٹ طاری ہوگی جب سور میں پھونکا جائے گا۔ ساری بات ہے اتنی اونچی آواز ہو جائے گی کہ وہ کانوں کو پھاڑنے والی آواز ہوگی، سب گھبرا جائیں گے سب، الا من شاء اللہ، ہاں جس کو اللہ چاہے اس کو اللہ تعالیٰ اس گھبراہٹ سے بچا لیں گے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ گھبراہٹ سے بچا لیں گے، باقی سب کے اوپر وہ گھبراہٹ طاری ہوگی۔ وَكُلٌّ أَتَوْا دَاخِرِينَ، سب اللہ کے سامنے اس دن جو ہے وہ عاجز ہو کے چلے آئیں گے۔ اور پھر کیا کہا کہ آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں بڑے مضبوط ہیں، اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ پہاڑ جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن بادلوں کی طرح اڑیں گے، بادلوں کی طرح اڑیں گے، یعنی اتنے ہلکے ہو جائیں گے، زمین ہلکی ہو جائے گی نا، یہ زمین ان پہاڑوں کو کے گاڑنے کی وجہ سے سٹیبل ہے نا،
تو یہ زمین پوری کی پوری لرزنا شروع ہو جائے، پوری یہ پلینٹ ارتھ جسے ہم گولا کہتے ہیں، یہ لرزنا شروع ہو جائے اور اتنا لرزے کہ پہاڑ جو ہے وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جائیں، تو اس وقت انسان کے خوف اور دہشت کی کیا کیفیت ہے، کیا کیفیت ہوگی؟ ناقابل بیان، انسان اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتا، امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ پہاڑ اپنی جڑیں چھوڑ دیں گے، ہوا میں اڑیں گے، ہوا میں. اس قدر یہ زمین جو ہے وہ انسٹیبل ہو جائے گی. اس کے بعد سورہ قصص ہے. سورہ قصص میں جیسا کہ مطلب اس میں قصے بیان ہوئی ہے انبیاء کے، اور خاص طور پہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے پچھلے انبیاء میں سے قرآن مجید کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی وہ یہی تھی، امت یہود تھی. اللہ نے ان سے دین کا کام لینا چاہا لیکن انہوں نے نہیں کیا دین کا کام، الٹا نبیوں کے دشمن ہو گئے، نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اللہ کی کتاب تورات میں تحریف کر دی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پہ امت مسلمہ کو وہی فریضہ سونپا جو انہوں نے پورا نہیں کیا. تو بہرحال اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ تذکرہ ہمیں ملتا ہے. تو اب لیکن دیکھیں یہودی اس کے باوجود جو ہے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو کہ جی ہم نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ اور وہ، اس کے باوجود کہ اللہ نے ان کے اوپر جو ہے وہ لعنت بھیجی اپنی آخری کتاب میں، لیکن اللہ کے بارے میں ان کا اتنا حسن ظن کہ جیسے جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے. یہ ابھی کسی بھائی نے شیئر کی تھی کسی قادیانی کی ویڈیو، وہ جرمنی سے کسی ان کا کوئی سینٹر تھا، وہاں سے ان کا کوئی ڈائریکٹر صاحب تھے وہ. اب وہ بالکل بعینی ہی وہی ایٹیچیوڈ جو یہود میں آپ کو نظر آتا تھا کہ ہم تو اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں اور ہم تو اللہ کے نبی کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے کے آئے ہیں، یہ تو نبی کے انکاری ہیں، منکر ہیں. بالکل وہی یہودیوں والا جو کانفیڈنس تھا وہ ان صاحب کی تقریر میں نظر آ رہا تھا. دوسری طرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لعنت بھیجی جا رہا ہے ایسے فکر کے اوپر، ایسے عقیدے کے اوپر. لیکن بہرحال جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو پھر انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، اس کا جب دماغ گھوم جاتا ہے تو پھر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ کفر کو ایمان بنا لیتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا اس سورہ مبارکہ میں کہ جب وہ مصر سے نکلے ہیں، جب ان کے ہاتھوں جو ہے وہ ایک قتل ہوا تو وہ پھر مصر سے بھاگے. کیونکہ فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی آ گئے تھے، وہ واقعہ سب کے علم میں ہے، فرعون کے گھر میں ہی پلے بڑے. اب فرعون کو بس یہ شک تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں لیکن کنفرم نہیں تھا. بہرحال فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو کہ ایمان لے آئی تھی، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی محبت ڈال دی تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو پال پوس کے بڑا کیا. تو فرعون کو بھی ظاہری بات ہے ایک طبی محبت تو ہو گئی حضرت موسیٰ سے. تو حضرت موسیٰ جو ہے وہ تو جانتے تھے کہ میں تو بنی اسرائیل میں سے ہوں. تو یہ رائل فیملی تھی ان کی، یعنی آل فرعون کی، اور یہ شہر سے باہر رہتے تھے. جیسے عام طور پہ رائل فیملی جو ہے وہ ظاہری بات ہے لوگوں میں گل مل کے تو نہیں رہتی نا، تو آل فرعون کی رائل فیملی شہر سے ذرا باہر رہتی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں محلات سے نکلتے تھے اور شہر میں آتے تھے اور بنی اسرائیل کی حالت دیکھتے تھے اور کڑتے بھی تھے اس پہ. تو ایک مرتبہ اسی طرح محل سے باہر نکلے اور ٹہلتے ٹہلتے شہر میں داخل ہوئے. دوپہر کا وقت تھا جبکہ لوگ سوئے ہوئے تھے. تو حضرت موسیٰ نے وہاں پہ دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک تو ان کی قوم کا ہے یعنی بنی اسرائیل سے ہے، اور دوسرا آل فرعون سے ہے. اب جو بنی اسرائیلی تھا تو معروف تو یہی تھا کہ موسیٰ بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو اس نے حضرت موسیٰ کو پکارا اور ان سے مدد طلب کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے دیکھا کہ میری قوم کے بندے کو یہ قبطی، ان کو قبطی کہتے تھے، یہ جو آل فرعون تھے مقامی لوگ تھے، لوکلز تھے وہاں کے مصر کے. بنی اسرائیل تو ظاہری بات ہے ہجرت کر کے آئے تھے یہاں پہ حضرت یوسف کے زمانے میں، مہاجر تھے. تو حضرت موسیٰ نے جو ہے وہ اس قبطی کو مکہ مارا جس سے اس کی جان نکل گئی، مطلب
حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جلال بہت زیادہ تھا، پھر قوت بھی بہت، طاقت بھی بہت تھی۔ جب وہ قبطی مارا گیا تو اب حضرت موسیٰ نے کہا ھذا من عمل الشیطان، یہ تو جو ہے وہ شیطان کا کام تھا، یعنی اس سے تو فساد برپا ہو جائے گا، ظلم مطلب جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اوپر ہوگا کہ میں نے بنی اسرائیل کی سائیڈ لی ہے، تو اب فرعون کو اور بہانہ نہ مل جائے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کرنے کا۔ تو حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے، تو اب وہ وہاں سے پھر نکلے، وہاں سے نکلے ہیں مصر سے، اور پیدل سفر کیا انہوں نے، صحرا میں سے گزرتے گزرتے مدین پہنچے، مدین کے کنویں پہ پہنچے ہیں، تو پھر وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی ریور کو، اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے، اور دو بچیاں بھی کھڑی تھیں سائڈ پہ۔ تو حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ مرد ہیں زیادہ تر، وہ غالب آ جاتے ہیں، ہمیں باری نہیں ملتی۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کی بکریوں کو آگے بڑھا کے پانی پلوا دیا۔ تو انہوں نے جا کے اپنے ابا جان سے حضرت موسیٰ کی تعریف کی کہ اس طرح ایک نوجوان نے ہماری مدد کی۔ تو ان کے والد نے حضرت موسیٰ کو بلوا لیا اور کہا کہ جی میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، تو آپ میرے ہاں 7 یا 10 سال جو ہے وہ میری خدمت کریں، یعنی میری بکریوں کو پانی پلائیں گے اور خدمت کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ تیار ہو گئے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کا بیاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ تو اب حضرت موسیٰ جو ہے وہ مدین سے پھر واپس آئے ہیں کہ 10 سال بعد، یعنی قبطی کو قتل کرنے کی وجہ سے مصر سے بھاگے تھے، مدین گئے، اب مدین سے واپس آ رہے ہیں مصر کی طرف۔ ظاہر بات ہے ساری قوم تو وہاں مصر میں تھی کہ 10 سال گزر گئے، وہ لوگ بھی بھول چکے ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ اپنی مدت پوری کر لی ہے تو وہ اپنی اہلیہ کو لے کے وہاں سے نکلے ہیں، تو راستے میں پھر وہی لک و دک صحرا، اس کو عبور کرتے کرتے طور کے پاس پہنچے ہیں، کوہ طور کے پاس۔ تو اپنی اہلیہ کو کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں تو میں وہاں سے آپ کے لیے آگ لے کے آتا ہوں۔ انہیں آگ نظر آئی، تو اب جب وہاں پہنچے ہیں تو وہ پھر درخت کے اندر سے آواز آنے لگ گئی، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ براہ راست ہم کلام ہونے لگ گئے حضرت موسیٰ سے۔ وہ آگ تو ایک بہانہ بنی حضرت موسیٰ کو بلوانے کے لیے۔ تو پھر اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ بتایا کہ ہم نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا، تو اب آپ فرعون کی طرف جائیں، اور جا بھی وہ مصر میں رہے تھے، اور فرعون کو جا کے جو ہے وہ دعوت دیں، اسے کہیں کہ کفر سے باز آ جائے اور دوسرا بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں تو اب فرعون جو ہے وہ اکڑنے لگ گیا، اس نے حضرت موسیٰ کی دعوت پہ جو ہے وہ ایمان نہیں لایا۔ تو اب وہ اپنے سرداروں سے کہنے لگا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی تمہارا معبود ہے، میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے اپنے وزیر حامان کو کہا کہ تم ایک اونچا محل بناؤ، اور میں اس محل کے اوپر چڑھوں اور میں آسمانوں میں جھانکوں اور میں دیکھوں کہ آسمانوں میں کوئی خدا موجود ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے دیکھیں نا کہ آج بھی، یعنی حامان سے باقاعدہ اس نے یہ بات کہی ہے کہ ایک بہت اونچا محل تعمیر کرو، کہ موسیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرا خدا آسمانوں پر ہے، جیسے قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے۔ تو وہ کہتا ہے زمین پہ تو ہمیں موسیٰ کا خدا نظر نہیں آ رہا، تو ہم موسیٰ کی یہ خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں کہ ہم بہت اونچا محل تعمیر کرتے ہیں، اتنا اونچا کہ ہم آسمانوں میں جھانک سکیں کہ آسمانوں میں کوئی خدا بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا۔ اور خود ہی کہنے لگا میرا خیال ہے موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے، آسمانوں میں کوئی خدا نہیں ہے، یہ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو معاذ اللہ یہ اس کی سرکشی کی انتہا تھی فرعون کی۔ آج بھی دیکھیں اس قسم کی باتیں آپ کو مل جاتی ہیں نا، وہ جی ناسا والے جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے گھوم پھر کے آ گئے ہیں اوپر سپیس میں، ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بھائی تم تو ابھی اپنے پلانٹ ارتھ سے باہر نکل جاؤ، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ابھی تک تو اتنا بھی جو ہے وہ ٹارگٹ اچیو کرنا بہت بہت بڑا گول بنا ہوا ہے کہ جی آپ اپنے سے نیکسٹ سیارے کے اوپر پہنچ جاؤ، یعنی مارس پہ۔ مارس پہ پہنچنا بھی بہت بڑا گول بنا ہوا ہے، اور اپنے اس سولر سسٹم سے باہر نکلنا ابھی تو یہ صرف سوچ ہی ہے۔
کہ سولر سسٹم سے باہر نکل پائیں. تو پھر سولر سسٹم جو ہے وہ ایک گلیکسی میں ہے، پھر گلیکسی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ مطلب بلینز آف گلیکسیز ہیں، پھر یونیورس. اور تو تم لوگوں نے دیکھا کیا ہے جو تم یہ کہتے ہو کہ جی ہم تو سب کچھ دیکھ کے آگے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے اوپر اسپیس میں، تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے تو اسپیس شپس جو ہے نا وہ کہاں کہاں سے گھوم کے آ گئی ہیں. کوئی خدا ہوتا تو ہمیں نظر آ جاتا ہے. یہ اس قسم کی باتیں آج بھی یہ ایتھیس، یہ ملحدین آپ کو نظر آتا ہے کرتے ہیں. وہ اس زمانے میں فرعون کے کرنے کا انداز اپنا تھا، آج کل کے ایتھیسٹوں کو کرنے کا انداز اپنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بعد پھر جو ہے نا وہ اللہ عز و جل نے اگلے رکوع میں اپنے رسول سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. یہ اللہ ہے جو جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی کہ آپ کے جو چچا حضرت ابو طالب، چونکہ انہوں نے بہت آپ کی خدمت کی، بہت اللہ کے رسول کو سپورٹ کیا، اس میں کوئی شک نہیں، بہت ان کا دست شفقت رہا. آپ وسلم کی بہت خواہش تھی کہ وہ کاش کہ وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتے، لیکن بہرحال وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت نہیں ہوئی. آخر وقت میں جو ہے وہ ابو جہل اور جو دوسرے سرداران قریش تھے وہ ان کو غیرت دلانے لگے کہ آپ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں گے، عبد المطلب کا دین چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں عبد المطلب کے دین پہ مرتا ہوں. تو اللہ کے وسلم کو اس کا بہت افسوس تھا، تو اس پہ یہ آیات پھر نازل ہوئی. اے نبی وسلم، یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. ہدایت دو قسم کی ہے. ایک ہے ہدایت کا رستہ دکھانا، سیدھا رستہ دکھانا. تو اس معنی میں تو نبی ہادی ہے، نبی کا نام ہی ہادی ہے کہ آپ سیدھا رستہ دکھانے والے ہیں. ایک ہے کہ سیدھے رستے کے اوپر ڈال دینا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ نبی کے اختیار میں نہیں. نبی کے اختیار میں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب جو ہے وہ کافروں کو مسلمان بنا دیتے. تو ایسا نہیں ہوا نا، ایسا نہیں ہوا. تو یہ ہدایت کے راستے کے اوپر ڈالنا یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ انسان کا اختیار نہیں ہے. تو وہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہے اور کہا کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو ہدایت پانے والے ہیں، ہدایت کے راستے پر. اس کے بعد اللہ عز و جل نے جو ہے وہ قوموں کے عروج و زوال کا ایک پرائم پرنسپل بیان کیا، بنیادی اصول، کہ کتنی بستیاں ایسی گزری ہیں جو اپنی معیشت پہ بڑا فخر کرتی تھی. ہماری اکانومی بڑی سٹرونگ ہے، ہماری اکانومی بڑی مضبوط ہے. ٹھیک، دنیا کی جیسے آج بھی چند ایک بڑی معیشتیں ہیں، امریکہ ہے، امریکہ کی معیشت ہے، چائنا کی معیشت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا. یہ ان کے گھر ہیں، ان گھروں میں ان کے بعد بہت کم ہی کوئی بندہ رہا ہوگا، ایسے اجڑے اور ویران پڑے ہوئے ہیں. خود امریکہ کے اندر آپ کو ایسی تہذیبیں مل جاتی ہیں، بس کھنڈرات ہیں اور کیا ہیں. آثار قدیمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ یونیسکو والے جو ہے وہ اس کو ایک وہ ہیریٹیج ڈکلیئر کر دیتے ہیں. تو اللہ عز و جل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رب جو ہے وہ بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا، کبھی بھی ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان بستیوں کی جو ماں ہے، جو کیپٹل ہے، جو دارالخلافہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہ بھیج دے جو ان کو ہماری آیات پڑھ پڑھ کے سنائے. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے رسول بھیجتے ہیں جو کتاب پڑھ کے سناتے ہیں، پھر وہ قوم ایمان نہیں لاتی تو اس کے اوپر عذاب بھیجا جاتا ہے. اور وہ رسول عام طور پہ جو آتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ اگر بستیاں کچھ چند ایک جگہ پہ کافی ساری بستیاں ہیں تو اس کے دارالخلافہ میں، کیپٹل میں آتا ہے. جیسے اب آپ دیکھیں نا، مدینہ، طائف، مکہ، یہ سب بستیاں تھیں نا، لیکن رسول تو صرف مکہ میں آئے نا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی طرف.
مدینہ کی طرف کوئی علیحدہ رسول تو نہیں آیا، طائف کی طرف کوئی علیحدہ رسول تو نہیں آیا. قریب قریب بستیوں میں سے جو ام القریٰ ہوتی ہے، جو دارالخلافہ یا کیپٹل ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایک رسول، مرکزی بستی میں اللہ تعالیٰ ایک رسول بھیجتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس بستی کو، اس قوم کو عذاب دیتے ہیں جو رسول کی بات نہیں مانتی، آیات کو جھٹلا دیتی ہے. اور اگر کسی بستی والے ظالم ہوں تو پھر ہی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیجتے ہیں. اس کے بعد اللہ عز و جل نے اگلی آیات میں دنیا اور آخرت کا تقابل کیا ہے اور کہا کہ دیکھو دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ کہ جس سے ہم نے آخرت کا وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ دنیا میں محنت کر رہا ہے، آخرت کے لیے محنت کر رہا ہے، جان مار رہا ہے، اپنا مال لگا رہا ہے. تو آخرت کا ہم نے اس سے وعدہ، یعنی جسے ہم کہتے ہیں چلو اپنی زبان میں ہم کہہ دیں لارا لگا رکھا ہے، اور جو اللہ نے اس سے وعدہ کر رکھا ہے فَهُوَ لَاقِيهُ، وہ اس کو مل کے لینے والا ہے، وہ اسے حاصل کر لے گا. دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جسے دنیا میں ہی بہت کچھ ہم نے دے دیا، دنیا کی ہر آسائش، مال و دولت، عزت، اقتدار، سوشل سٹیٹس، سب کچھ، دنیا کی چمک دمک، رونق دونق سب اس کے پاس ہے. لیکن ثم هو یوم القیامت من المحضرین، قیامت والے دن وہ اللہ کے سامنے مجرموں کی طرح حاضر کیا جائے گا. جیسے کوئی بیڑیوں میں جکڑا ہوا مجرم ہوتا ہے. دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہیں دونوں. ایک شخص کے پاس دنیا نہیں ہے لیکن آخرت کا وعدہ ہے اس سے اللہ کا کہ آخرت اللہ اس کو دیں گے، کیونکہ وہ دین، ایمان اور نیک اعمال کے اوپر عمل صالح پہ زندگی گزار رہا ہے، وہ تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. اس کے پاس دنیا نہیں ہے، آخرت کا وعدہ ہے. دوسری طرف وہ ہے جس کے پاس دنیا ہے، دبا کے، رج کے ہے، لیکن آخرت میں وہ مجرموں کی طرح حاضر ہوگا. تو دونوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں برابر نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہے. وہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے کہ جس کے پاس دنیا نہیں ہے لیکن آخرت میں اس کے پاس آخرت کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ غور کرو ذرا، یہ دن اور رات کے نظام پہ غور کر لو. یہ رات اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہارے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ کی رات بنا دیتا، ہمیشہ کی رات، کبھی سورج طلوع ہی نہ ہوتا. تو کون اللہ کے علاوہ تھا جو تمہارے لیے روشنی لے کے آتا، سورج کو طلوع کرتا؟ آج بھی اب دیکھ لینا سکینڈینیوین کنٹریز، یعنی اس طرف آپ چلے جائیں، ناروے، ڈنمارک وغیرہ، اس سائڈ پہ، تو وہاں دن رات کا نظام بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بہت لمبے دن، بہت چھوٹی راتیں، بہت لمبی راتیں، بہت چھوٹے دن، اور اس وجہ سے انسان کی زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب رہتی ہے یا مشکل ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بالکل ہی رات 24 گھنٹے کی رات کر دیں، سورج طلوع ہی نہ ہو، تو تمہاری سائنس وائنس سورج طلوع کر سکتی ہے ان علاقوں میں؟ نہیں کر سکتی. تو یہ اللہ ہی تو ہے جو کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ عز و جل نے اگلے رکوع میں قارون کے قصے کو بیان کیا. قارون بیسیکلی جیسے حامان جو ہے فرعون کا ایک وزیر تھا، اسی طرح سے قارون بھی فرعون کا ایک وزیر تھا. یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، یعنی غدار تھا، صحیح معنوں میں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں غدار تھا. جیسے ہماری تاریخ میں میر جعفر اور میر صادق وغیرہ پیدا ہوئے، تو اسی طرح سے بنی اسرائیل میں بھی کچھ لوگ تھے جو غدار تھے، جاسوسی کرتے تھے یا ٹھیکے وغیرہ لیتے تھے، ٹھیکیدار بنتے تھے، بنی اسرائیل سے کام لیتے تھے آل فرعون کے بہاف پہ. تو یہ اس نے بڑی مال و دولت بنا لی تھی، اس کے خزانے بہت معروف تھے. تو قرآن نے بھی جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں، وہ ایک نوجوانوں کی جماعت کے لیے وہ چابیاں اٹھانا جو ہے وہ ایک بڑا دل گردے کا کام تھا. اتنے خزانے تھے اس کے پاس، اتنی مال و دولت اس نے اکٹھی کی ہوئی تھی. اب ہمارے ہاں ویسے محاورتاً بھی معروف ہے، تمہارے پاس کوئی قارون کا خزانہ تو نہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا، کزن وزن بھی لگتا تھا. تو بہرحال ایک دن بڑی زیب و زینت کے ساتھ، ایسے گھوڑے کے اوپر، فاخرانہ لباس کے ساتھ یہ بنی اسرائیل میں نکلا اپنی دولت کی نمائش کے لیے. وہ دولت جو اس نے غداری کی وجہ سے جمع کی تھی، جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے غداریاں کی،
انگریزوں کو سپورٹ کیا اپنے مسلمانوں کے خلاف، تو انگریزوں نے ان کو بڑے بڑے القاب دیے یہاں پہ، جب یہاں پہ برٹش گورنمنٹ تھی، اور نہ صرف القاب دیے بلکہ جاگیریں بھی دیں. تو ہمارے ہاں یہ بڑے بڑے ملک اور بڑی بڑی یہ جاگیروں والے گدی نشین، یہ سارے ان کے باپ دادا وغیرہ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو وہ سارے کیا تھے؟ وہ غدار تھے، انگریزوں کو سپورٹ کرنے والے تھے، الا ماشاء اللہ. ایکسیپشنز تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر وہی غدار تھے. تو اس نے بھی غداری کی وجہ سے بہت مال و دولت جمع کیا ہوا تھا. تو اب جب یہ بنی اسرائیل میں نکلا ہے تو بنی اسرائیل کے لوگ، سادہ لوگ جو تھے، یہ سادہ لوگ نہ بھی ہوں، بہرحال ایک دنیا کی تو ایک اثر تو ہوتا ہے انسان کے اوپر، دنیا کی چمک دمک کا. تو جو لوگ تو دنیا کی زندگی سے متاثر تھے تو وہ یہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہے کاش کہ یہ قارون جیسا سوشل سٹیٹس ہمارے پاس بھی ہوتا. آج بھی اب آپ دیکھیں نا، ہماری نوجوان نسل جب یہ دیکھتے ہیں یہ فلمی ستاروں کو، جو بھی ان کے وہ سپر سٹارز ہیں یا جو بھی ہیں، تو یہ دل میں یہ حسرتیں پالتے ہیں، کاش کہ میں بھی اس قسم کا جو ہے نا وہ سنگر ہوتا، میں بھی اتنا بڑا میوزیشین ہوتا، میں بھی ایسا جو ہے وہ ہیرو ہوتا، ہیروئن ہوتی، میرے بھی آگے پیچھے لوگ ہوتے، میں بھی جو ہے وہ کیمرے کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. وہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی یہی خواہش کر رہے تھے کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی قارون جیسا یہ خزانہ، مال و دولت، یہ سٹیٹس ہوتا، اور اس کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، بڑا پیسہ ہے، لذو حظ عظیم، اللہ نے تو اسے بڑا نوازا ہے. اور جن لوگوں کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا تھا، وقال الذین، علم بہت بڑی دولت ہے، علم بہت بڑی دولت ہے، علم انسان کے اندر بہت توازن پیدا کرتا ہے. تو یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جن کے پاس جو ہے وہ تقویٰ تھا، بلکہ یہ کہا جن کے پاس علم تھا. تو وہ کیا کہنے لگے عوام الناس سے؟ تمہاری ہلاکت ہو، اللہ کی طرف سے جو نیک اعمال کا بدلہ ملے گا، ثواب ملے گا آخرت میں، ایمان لانے والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو، وہ اس سے بہت بہتر ہے، وہ اس سے بہت بہتر ہے. لیکن وہ صرف صبر کرنے والوں کو ملے گا، صرف صبر کرنے والوں کو ملے گا. اس کے بعد مطلب اگلے رکوع میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ اللہ عز و جل نے، اس کے بعد یہ بھی اگلے رکوع میں تذکرہ ہے کہ جی بیٹے میرے پاس نہیں ہے، آپ عبداللہ سے جا کے پوچھو کیا بات. اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ عز و جل نے یہ بھی تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا، اور روایات میں آتا ہے کہ قیامت تک وہ زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا اپنے خزانے کے ساتھ. اور جب اللہ نے اس کو پکڑا اور زمین میں وہ دھنسنا شروع ہوا تو اب وہ لوگ کہنے لگے کہ ہاں یہ اہل علم ٹھیک ہی کہتے تھے. اب وہ کہنے لگے کہ بہت بہتر ہے، اللہ نے ہمیں اس سب سے بچا کے رکھا، اس مال کو ہمارے لیے آزمائش نہیں بنایا. اس کے بعد سورہ عنکبوت، سورہ عنکبوت بھی مکی صورت ہے. سورہ عنکبوت کے شروع میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا تذکرہ کیا کہ یہ آزمائش کے فلسفے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار آزمائش بنایا ہے، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے. آزمائش کا گھر ہونے کا مطلب یہ امتحان کا گھر ہے. اللہ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجنا ہے، اور امتحان کیا ہے؟ آزمائش ہے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا میری آزمائش ختم ہو جائے. ہاں یہ ہو سکتا ہے یہ آزمائش ختم ہو جائے، دوسری پڑ جائے، دوسری ختم ہو جائے، تیسری پڑ جائے. تو آزمائش اپنی شکلیں بدلتی رہے گی، مجھے کچھ ہے، آپ کو کچھ ہے، میری مالی ہے، آپ کی جسمانی ہے، اس کی بچے کی ہے، اس کے والدین کی ہے، اس تیسری کی اس کی بیوی کی ہے، اس کی ذہنی ہے، اس کی اخلاقی ہے. آزمائش کی نوعیت فرق ہوگی، لیکن ہر بندہ آزمائش میں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ان کے اس دعوے سے کہ وہ یہ دعویٰ کر دیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم بس اس پہ ان کو پاس کر دیں گے؟
جنت میں داخل کر دیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ نہیں بھائی، صرف پرچہ اتنا نہیں ہے، پیپر صرف اتنا نہیں ہے، کوشچن صرف اتنا نہیں ہے کہ ایمان لے آؤ۔ یہ تو وہ پہلا کوشچن ہے نا جو لازمی کوشچن ہے، جیسے پیپر کے اندر ہوتا ہے پہلا لازمی کوشچن جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، لیکن اس کے بعد بھی کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات دینے پڑیں گے، اس کے بعد بھی کچھ آزمائشیں ہیں جن میں سے گزرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا اور پھر ہم نے ظاہر کر دیا کہ کون لوگ سچے ہیں کون جھوٹے ہیں، یعنی ایمان کا جنہوں نے دعویٰ کیا تھا، یہ تو پہلا کوشچن تھا، اب دعویٰ تو کر دیا تم نے، پہلا کوشچن تو تم نے کر لیا کہ جی ہم مومن ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب کسی کا یہ دعویٰ سچا ہے کسی کا جھوٹا ہے، تو ہم مزید پھر اس پہ آزمائشیں بھیجتے ہیں تاکہ یہ واضح کریں کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو جو آزمائش میں صبر کرتا ہے وہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے، اور جو اپنے آزمائش میں صبر نہیں کرتا تو وہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، وہی تو پھر ایتھیزم کی طرف چلا جاتا ہے، دہریت کی طرف چلا جاتا ہے، وہی تو ہے جو خدا کو پھر برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے کہ خدا میری سنتا ہی نہیں ہے، میں خدا کو کیوں مانوں؟ تو بھائی خدا کا انکار کرنے سے وہ تمہاری سن لے گا؟ انکار کرنے سے بھی تو نہیں سنے گا نا۔ خدا کا انکار کرنے سے کیا تمہاری آزمائش ٹل جائے گی؟ آزمائش تو اپنی جگہ باقی رہے گی۔ اگر اللہ نے لکھی ہے تو وہ لکھی ہے، وہ تو کافر کو بھی آنی ہے۔ وہ کون سی مسلمان کو آتی ہے؟ کیا دنیا میں کافر کو آزمائش نہیں آتی؟ اس کو بھی آتی ہے۔ تو کافر ہو جانے سے آزمائشیں اگر ٹلتی تو سارے کافروں کی آزمائشیں ختم ہو جاتی، کسی کافر کی کوئی آزمائش نہ ہوتی۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے، وہ بھی تو دارالامتحان میں بیٹھا ہے، اس کا بھی تو امتحان اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پہ اہل ایمان کو یہ حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کریں، اچھا، بہترین۔ اور اگر والدین جو ہے وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر والدین کی بات نہیں ماننی۔ اگر والدین معصیت کا، اللہ کی نافرمانی کا، شرک کا، کفر کا حکم دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی بات نہیں ماننی، پھر تم ان کے نافرمان نہیں ہو۔ لیکن یہ ہے کہ باقی معاملات میں تو ان کی بات مانو نا، باقی معاملات میں پھر بھی ان کی بات ماننی ہے، دنیا کے معاملات میں، باقی معاملات میں، دنیا کے معاملات میں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھے سے چلنا ہے۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک خاندان میں کسی بچے کا رجحان دین کی طرف ہو جاتا ہے، تو اب والدین کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ اس بچی نے پردہ کرنا شروع کر دیا ہے، اس بچے نے داڑھی رکھ لی ہے، اس کو رشتہ کون دے گا؟ اب یہ درس اٹینڈ کرنا اس نے شروع کر دیا ہے، اس کی پڑھائی متاثر ہوگی، ہم تو اس کو یہ بنانا چاہتے تھے، یہ کیا بننا شروع ہو گیا، مولویوں کے ہاتھے چڑھ گیا، یہ وہ ہیں۔ والدین ناراض بھی ہوتے ہیں، اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے میں وہ اپنے دین پہ عمل کرتا رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں، والدین کے ساتھ وہ بدتمیزی کرے، نہیں، وہ والدین کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کرے گا، والدین کے حقوق بھی ادا کرتا رہے گا۔ بس جس معاملے میں اس کو یہ لگ رہا ہے کہ والدین جو ہے یہاں پہ اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں، تو اس معاملے میں وہ والدین کا حکم نہیں مانے گا۔ لیکن جس معاملے میں خود اللہ نے آپشن دے دی ہے تو اس معاملے میں تو پھر والدین کی بات مان لینی چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نا جو اللہ نے فرض نہیں کی ہیں، ان کو مستحب یا سنت قرار دی ہے۔ اب اگر مستحبات میں یا سنن میں والدین یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو چھوڑ دو تم، تو اگر آپ نہیں چھوڑتے تو گھر میں خواہ مخواہ کا فساد پڑتا ہے، تو آپ کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں جو فرائض ہیں وہ والدین کی کہنے کی وجہ سے نہ چھوڑیں، ہاں حرام کا ارتکاب نہ کریں والدین کے کہنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد اگلی رکوع میں اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اور یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام ان میں تبلیغ کرتے رہے، 950 برس۔ پہلے لمبی عمریں ہوتی تھیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام 1000 برس، اس سے لمبی عمر کے لوگوں کی ہوتی تھی، بعد میں یہ عمریں کم ہوتی چلی گئیں۔ تو طوفان کا عذاب آیا تھا ان پر، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت نوح کو بھی بچا لیا، اور جو ان کی کشتی میں آ گئے ان کو بھی بچا لیا، اور اس کشتی کو ہم نے جہان والوں کے لیے نشانی بنایا، یعنی
بڑے عرصے تک وہ کشتی جو ہے وہ دنیا میں باقی رہی، اور صرف قرآن اس کشتی کا تذکرہ نہیں کرتا، یعنی سابقہ کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے، تورات میں بھی، یا اس کے علاوہ یعنی الہامی کتابوں کے علاوہ بھی آپ کو ایکسٹرنل ایویڈنسز مل جاتے ہیں کہ بہت سارا جو ہسٹوریکل لٹریچر ہے آپ کا، اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ کشتی کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس واقعے کا بھی، طوفان نوح کا بھی، اور آدم اور حوا کے واقعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ یہ جو علم الآثار جسے کہتے ہیں، آرکیالوجی کہتے ہیں، کہ قدیم شہروں کی کھدائی ہوتی ہے، اور اس کھدائی کے دوران کچھ تختیاں ملتی ہیں جس پہ وہ قدیم ان کی زبانوں میں کچھ لکھا ہوتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، ماہرین اس کو پڑھتے ہیں، تو پھر اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، تو ایسی چیزیں ملتی ہیں جن کا تذکرہ ہم نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اسلامی نظریہ حیات میں، جس کو آپ گوگل کریں تو مل جائے گی۔ تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے، بلکہ قرآن ان چیزوں کو جب بیان کر رہا ہے تو ان کے ایکسٹرنل ایویڈنسز بھی آپ کو مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو تخلیق کی ابتدا پہ غور کرو، فانظروا کیف بدأ الخلق، زمین میں چلو پھرو اور یہ دیکھو کہ اللہ نے تخلیق کی ابتدا کیسے کی، پہلی مرتبہ اللہ نے مخلوق کیسے پیدا کی۔ تو اسلام تو بہت زیادہ ابھارتا ہے اس بات کے اوپر کہ کائنات میں غور و فکر کرو۔ اب دیکھو نا، ڈارون نے یہی کام تو کیا تھا، کیف بدأ الخلق، کہ مخلوق کی ابتدا کیسے ہوئی، یہی کام تو اس نے کیا تھا، لیکن وہ اس کو بالکل الٹی طرف لے گیا، بالکل الٹی طرف لے گیا، اس طرف کہ جس کے لیے اس کے حق میں کوئی ایویڈنسز بھی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے وہ بدأ الخلق، تخلیق کی ابتدا کی، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین میں چلو پھرو، یہ فوسل ریکارڈ آپ کا سب کیا ہے، اور اس پہ بہت اچھا کام ہے ہارون یحییٰ کا، خاص طور پہ اس کے اوپر ڈارونزم کے رد میں۔ ہارون یحییٰ کی اسی نام سے اپنی ویب سائٹ بھی ہے، اور اس کا جو اطلس آف کریشن ہے 4 والیومز میں، وہ دیکھنے کے لائق ہے۔ پورا فوسل ریکارڈ کے اوپر اس نے اس کو کھڑا کیا کہ جو فوسل ریکارڈ انہوں نے ڈسکور کیا ہے، خود انہوں نے ڈسکور کیا ہے، وہ نگیٹ کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسنگ لنک سارا بہانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ مسنگ لنک کی جو ہے وہ نگیشن کر رہا ہے۔ وہ فوسل ریکارڈ، کوئی ارتقا نہیں ہوا، کوئی ایوولوشن نہیں ہوا۔ کیف بدأ الخلق، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں زمین میں چلو پھرو، غور و فکر کرو، دیکھو، تلاش کرو کیسے اللہ نے تخلیق کی ابتدا کی۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی طرح سے پیدا کرے گا، دوسری مرتبہ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے کفر اور شرک پہ قائم رہنے کی وجہ بیان کی ہے کہ کیوں ایک قوم جو ہے وہ کفر اور شرک پہ اڑ جاتی ہے۔ یعنی کفر اور شرک تو بہت اللاجیکل چیز ہے نا، شرک خاص طور پہ، خدا کو مان بھی لو اور اس کے پارٹنر بھی بنا لو، کتنی اللاجیکل چیز ہے، اور وہ بھی بتوں کو بنا لو، جو مٹی کے بت وہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے۔ تو یہاں پہ قرآن نے یہ واضح کیا کہ اصل میں دیکھیں ایک سوسائٹی کے اندر ایک ثقافت، ایک کلچر، ایک قوم، ایک کنبہ، ایک قبیلہ ہے نا، ان سب کا ایک عقیدہ ہے، ایک سوچ ہے ان کی، ایک تھاٹ سسٹم ہے۔ اب اس میں ایک آدمی اگر اس پوری سوچ سے، اس عقیدے سے بغاوت کرتا ہے تو پوری قوم اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ تو وہ دنیا کی دوستیاں نبھانے کے لیے، وہ دنیا کی جو قربتیں ہیں وہ نبھانے کے لیے کیا کرتے تھے، اپنے خاندان کا عقیدہ، اپنے قبیلے کا عقیدہ، اپنی قوم کا عقیدہ چھوڑتے نہیں تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر ہم چھوڑیں گے تو ہم اکیلے ہو جائیں گے، ہمارا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ تو مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن یہی جو دوستیاں، یہ جو خاندان کی وجہ سے، ایسے آج بھی دیکھ لیں خاندان کی وجہ سے کیا ہے، رسوم و رواج نہیں چھوڑتے، خاندان والے کیا کہیں گے، یعنی سمجھ آ جاتی ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ رسوم و رواج نہیں ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے، لیکن خاندان کی وجہ سے نہیں چھوڑتے۔ تو وہاں پہ وہ عقیدہ جو ہے وہ خاندان کی وجہ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خاندانی عصبیت کی وجہ سے، قبائلی عصبیت کی وجہ سے حق بات کو قبول نہیں کرتے اور شرک پہ ڈٹے رہتے ہیں، خاندان کے دین پہ جمے رہتے ہیں، قبیلے کے دین پہ ڈٹے رہتے ہیں،
قیامت والے دن یہ ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، ایک دوسرے پہ لعنت بھیجیں گے، یعنی انہیں غصہ آئے گا اس بات کے اوپر کہ ہم نے خاندانی عصبیت کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کیا اور آج ہم جہنم میں پڑے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع کے اندر 20ویں پارے کے عذاب کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے اوپر جو عذاب بھیجے تو کہا کچھ قومیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، کچھ قومیں ایسی ہیں کہ جن کو ایک زور کی آواز نے آ پکڑا، یعنی فرشتے نے ایک جیسے چیخ ماری اور وہ سب کے سب مر گئے، اور کچھ قومیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور کچھ قومیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ اب پتھروں کی بارش جیسے قوم لوط کے اوپر نازل ہوئی، زور کی چیخ جیسے یہ بھی قوم لوط کے بارے میں آتا ہے کہ زور کی آواز، کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا، اور کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا جیسے قوم نوح کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، لوگوں کے کرتوت ہی ایسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی عذاب دینے کا شوق نہیں ہے اپنی مخلوق کو، لیکن لوگوں کے کرتوت ایسے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں ان کے کرتوتوں کی سزا ضرور دیتا ہے تاکہ زمین میں فساد نہ پھیلے، ان کے ان اعمال کی وجہ سے زمین میں ظلم پیدا نہ ہو، فساد نہ پیدا ہو۔ کیونکہ خالق کی مان کے نہیں چلیں گے تو ظاہری بات ہے جو بھی آئین قانون اور ضابطہ بنائیں گے تو وہ تو اپنے جو ہے وہ اس میں حقوق کو وہ سیکیور کریں گے، وہ طبقہ جو قانون بنانے والا ہوگا، اور دوسروں کے رائٹس کو کیا کرے گا؟ وائلیٹ کرے گا۔ مرد قانون بنائیں گے تو وہ عورتوں کے حقوق دبا لیں گے، عورتیں بنائیں گی تو وہ مردوں کے حقوق دبا لیں گی، امراء بنائیں گے تو وہ غریبوں کے حقوق کھا جائیں گے، غریب بنائیں گے تو وہ امراء کے حقوق نظر انداز کر دیں گے۔ تو کوئی بھی طبقہ معاشرے میں جو ہے ظاہری بات ہے اس کے ہاتھ میں اگر آپ یہ بات دے دیں گے تو اس سے تو ظلم اور فساد برپا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے یہ ظلم نہیں کیا، لوگوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ کی نہ مان کے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور اس ظلم کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ نے عذاب بھیجا۔ عذاب اس لیے بھیجا کہ مزید جو ہے وہ دنیا میں ظلم پیدا نہ ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔